کلپ نمبر 1471۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں کافر کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے منافق کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خطبہ وغیرہ میں حقیقت میں انتہائی بے توجہی کے ساتھ لیکن ظاہر میں بڑے غور سے آپ کے ارشادات سنتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مخلص مسلمان سمجھیں۔ یہاں تک کہ جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علمی مقام رکھنے والے صحابہ کرام جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ ہم آپ کی باتیں سمجھ نہیں سکے۔ ان منافقوں کا طرز عمل بیان کرنے کے بعد ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی پیروی کرنا ترک کر دی تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے دلوں کو مردہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان نہ لائے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر ان سے نفع نہ اٹھایا، اپنی باطل خواہشوں کے تابع ہو گئے اور نفاق کو اختیار کیا۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرما دی اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور جنہوں نے ہدایت پائی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ سن کر نفع نہیں اٹھاتا بلکہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے، اور اس آیت میں مومن کا حال بیان فرما رہا ہے جس نے سن کر نفع اٹھایا اور ہدایت پائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ ایمان والے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام غور سے سنا اور اس سے نفع اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت، علم اور سینے کی کشادگی میں مزید اضافہ فرما دیا اور انہیں پرہیزگاری عطا فرمائی۔ پرہیزگاری عطا فرمانے سے مراد پرہیزگاری کی توفیق دینا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا صلہ مزید نیکی کی توفیق اور ہدایت کا صلہ مزید ہدایت ملنا بھی ہوتا ہے۔ یوں ہی علم سیکھنے کا صلہ مزید علم کی توفیق ملنا بھی ہے، اور علم سیکھنے پر اللہ تعالیٰ مزید علم عطا فرماتا ہے اور دیگر علوم کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ ترجمہ، تو وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، تو بے شک اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کا نصیحت ماننا انہیں کہاں مفید ہوگا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کفار اور منافقین قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، کیونکہ توحید و رسالت پر دلائل دیے جا چکے، سابقہ امتوں کے احوال ان کے سامنے بیان کر دیے گئے، قیامت قائم ہونے اور اس کے ہولناک امور کے بارے میں خبریں دے دی گئیں۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اب قیامت کے دن ہی ان کا ایمان لانا متوقع ہے۔ یہ لوگ قیامت سے غافل ہیں، حالانکہ اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، جن میں سے ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور دوسری چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ پھر جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہوگا، کیونکہ اس وقت توبہ اور ایمان قبول ہی نہ کیا جائے گا۔ کلپ نمبر 1472۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ ترجمہ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اے لوگو اللہ دن کے وقت تمہارے پھرنے اور رات کو تمہارے آرام کرنے کو جانتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی جب آپ نے جان لیا کہ قیامت قائم ہوتے وقت نصیحت حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جو علم اور یقین رکھتے ہیں اس پر قائم رہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن ضرور نفع دے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہاں آیت میں اگر خطاب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی معافی مانگنے کا فرمایا گیا، کیونکہ آپ یقینی طور پر گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ یہ کسی دوسرے مقصد کے پیش نظر فرمایا گیا ہوگا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ کو گناہ سے مغفرت طلب کرنے کا فرمایا گیا۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے تاکہ اس معاملے میں امت آپ کی پیروی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مغفرت طلب بھی کی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ذنب کی جو نسبت کی گئی اس سے مراد آپ کے اہل بیت کی خطائیں ہیں۔ نیز اس آیت میں امت کے لیے بھی بشارت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بھی مغفرت طلب فرمائیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ شفاعت فرمانے والے اور مقبول الشفاعت ہیں، تو آپ جس کی مغفرت طلب فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور قبول ہوگی۔ نوٹ، اس مسئلے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 55 کے تحت مذکور تفسیر سماعت فرمائیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے۔ یہاں ایمان والوں اور دیگر تمام لوگوں سے خطاب فرمایا گیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے دن کے وقت کی مشغولیات اور رات کے وقت تمہارے آرام کرنے کو جانتا ہے، یعنی وہ تمہارے تمام احوال کو جاننے والا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہے، تو تم اس سے ڈرو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ ترجمہ، اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ پھر جب کوئی واضح صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر موت چھائی ہوئی ہو، تو ان کے لیے بہتر تھا فرما برداری کرنا اور اچھی بات کہنا۔ پھر جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمان کہتے ہیں۔ شان نزول، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت ہی شوق تھا، اور اسی شوق کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ ایسی صورت کیوں نہیں اترتی جس میں جہاد کا حکم ہو تاکہ ہم جہاد کریں، اور یہی بات منافق بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ پھر جب کوئی واضح صورت اتاری جاتی ہے جس کا معنی واضح ہو اور اس کا کوئی حکم منسوخ ہونے والا نہ ہو اور اس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہو، تو تم دلوں میں منافقت کا مرض رکھنے والوں کو دیکھو گے کہ وہ پریشان ہو کر تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کے وقت غشی چھائی ہوئی ہو۔ حالانکہ اگر یہ اس وقت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کی فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا اور جہاد فرض کر دیا گیا تو منافقوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں،
حالانکہ اگر یہ ایمان اور اطاعت پر قائم رہ کر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے میں سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔